السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم وہ ملک بھی خوشحال نہیں ہوا کرتے۔ ڈاکٹر عبدالسلام ان دنوں اٹلی کے پرسکون قصبے ٹرسٹ میں رہتے تھے۔ انہیں نوبل پرائز ملے چند ہی سال ہوئے تھے۔ ایک روز جنوبی کوریا کا ایک وفد ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ ملاقات کا مقصد بہت دلچسپ تھا۔ یہ وفد جاننا چاہتا تھا نوبل پرائز کیسے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جب اس کی وجہ پوچھی تو وفد کے سربراہ نے جواب دیا، ہم اپنے سائنسدانوں کو نوبل پرائز کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کر پوچھا، کیا میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کے سائنسدان کو نوبل پرائز مل جائے گا؟ سربراہ نے نفی میں سر ہلا کر کہا، ضروری نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، اگر آپ کو یقین نہیں تو پھر اتنی دور کیوں آئے ہیں؟ سربراہ نے جواب دیا، پرائز ملے یا نہ ملے لیکن ہمارے سائنسدانوں کی حوصلہ افزائی ضرور ہوگی۔ انہیں یہ احساس ضرور ہوگا ان کا ملک، ان کی حکومت ان کے لیے بہت حساس اور بہت سنجیدہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ سربراہ نے جواب دیا، کوریا کے لوگوں میں سائنس پڑھنے کا ذوق پیدا ہوگا۔ ہم مزید سائنسدان پیدا کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا لگایا اور وفد سے آخری سوال پوچھا، کیا قوموں کی ترقی سائنس کی مرہون منت ہوتی ہے؟ سربراہ نے جواب دیا، ممکن ہے سر، ماضی میں قومیں اس کے بغیر ترقی کرتی ہوں، لیکن مستقبل میں جس قوم کے پاس جتنے سائنسدان ہو، جتنی لیبارٹریاں ہوں اور سائنس کی جتنی درسگاہیں ہوں گی، وہ قوم اتنی ہی ترقی یافتہ کہلائے گی۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے یہ واقعہ مدتوں بعد 15 جنوری 1986 کو بھارت کی ایک تقریب میں سنایا اور ساتھ ہی پیشگوئی کی، کوریا دنیا کی بہت بڑی اقتصادی طاقت بنے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اس وقت کوریا کا شمار دنیا کے 10 بڑے صنعتی اور کاروباری ممالک میں ہوتا ہے۔ یقیناً معجزے کی اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن ہم اس معجزے سے کوریا کی سائنس پرستی کو خارج نہیں کر سکتے۔ کوریا کے لوگ جانتے تھے قوموں کے مستقبل میں سائنسدان کتنے اہم ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی درسگاہوں، اپنی یونیورسٹیوں اور اپنی لیبارٹریوں کو سائنسدانوں کی بٹیا بنا دیا۔ آج آپ دیکھ لیجئے آپ کے گھر میں کوریا کی کتنی چیزیں ہیں۔ سائنسدانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے 5 لاکھ بچوں میں صرف 20,000 سائنس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ان میں سے صرف 200 MSc کی سطح تک پہنچتے ہیں، جبکہ ان میں سے صرف 5 PhD کر پاتے ہیں، اور 100 PhD کرنے والے پروفیسروں میں سے ایک بین الاقوامی شہرت پاتا ہے، جب بین الاقوامی شہرت پانے والے 200 پروفیسروں میں سے کوئی ایک دنیا کو نئی چیز یا نئی ایجاد دے پاتا ہے۔ رہے آئنسٹائن جیسے لوگ، تو ایسے لوگ صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال بعد پیدا ہوتے ہیں۔ سائنس اور سائنسدان کتنے عظیم، کتنے ناگزیر ہوتے ہیں، آپ اس کا اندازہ دنیا کے 100 عظیم لوگ نامی کتاب سے لگا لیں۔ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور گوتم بدھ، کنفیوشیس، اشوک، کارل مارکس، سکندر اعظم، بوناپارٹ، ہٹلر، چنگیز خان، افلاطون، اسٹالن اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم رہنما موجود ہیں۔ اس کتاب میں سائنسدانوں کے 40 نام ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ دنیا میں، معاشرے میں، زندگی میں جتنا حسن، جتنی خوبصورتی اور جتنی سہولت لیڈروں نے پیدا کی، اس زمین پر اس سے کئی گنا زیادہ احسانات سائنسدانوں نے کیے۔ شاید اسی لیے کہا گیا تھا، دنیا کو 100 صدوروں، وزیر اعظموں اور لیڈروں کے انتقال سے اتنا صدمہ نہیں پہنچتا جتنا صدمہ دنیا ایک سائنسدان کے مرنے سے اٹھاتی ہے۔ یہ ہے قوموں، معاشروں اور انسانوں کی زندگی میں سائنس اور سائنسدانوں کی حیثیت۔ لیکن آپ یہ بھی ملاحظہ کیجئے، ہمارے ملک کا شمار دنیا کے ان بدقسمت ممالک میں ہوتا ہے جس سے سائنسدان نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا ٹرائبیون نے 7 جنوری کو انکشاف کیا، 1997 کے بعد 9 بڑے ایٹمی سائنسدان پاکستان سے باہر منتقل ہو گئے، جبکہ 250 سائنسدان اور انجینئر نقل مکانی کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ملک چھوڑ کر جانے والے یہ سائنسدان چشمہ ایٹمی پاور پلانٹ میں کام کرتے تھے۔ ان میں سے ایک 1997، 6 2000 اور 2 سائنسدان 2002 میں ملک سے باہر گئے۔ یہ سائنسدان کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا میں آباد ہو گئے۔ ان سائنسدانوں نے یہ قدم کم معاوضے، طویل اوقات کار اور انتظامیہ کے ناروا سلوک کے باعث اٹھایا۔ یہ ہے ہمارا سائنس اور سائنسدانوں کے بارے میں رویہ۔ ہم ان قیمتی انسانوں کو جو 30، 40، 50 لاکھوں لوگوں کے بعد جنم لیتے ہیں،
اور قوم مل کر جن کی آبیاری کرتی ہے، ہم انہیں یوں ٹرے میں سجا کر دوسرے ممالک کے حوالے کر رہے ہیں اور پھر پسماندگی، غربت اور جہالت کا شکوہ بھی کرتے ہیں۔ ہم کیا لوگ ہیں؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے جو قومیں اپنا ٹیلنٹ نہیں سنبھال سکتی، اپنے دانشوروں، اپنے سائنسدانوں اور اپنے پروفیسروں کی حفاظت نہیں کر سکتی، اپنا اثاثہ اور اپنا دماغ نہیں بچا سکتی، ان قوموں کو قوم کہلانے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ پنجابی کی کہاوت ہے، جو لوگ اپنے بیٹے پال پوس کر لڑکی والوں کے حوالے کر دیتے ہیں وہ کبھی خوشحال نہیں ہوتے۔ جو قومیں ایسا کرتی ہے، جو ملک اپنے بہترین دماغ دوسرے ملکوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ ملک بھی خوشحال نہیں ہوا کرتے، وہ ملک بھی ترقی اور عزت کا آسمان نہیں چھوا کرتے۔